المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قالوا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات.
زندہ باد. توجہ ہے. اب یہ دونوں پرانا مزاج ہے کہ اپنا ایپ دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. مجلس میں سنی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں. یوں تو نبی مکرم کے شمائل اور فضائل اصحاب کرام نے بہت بیان کیے ہیں، مگر جو علی نبی بیان کرتا ہے وہ کوئی اور اس لیے بیان نہیں کر سکتا کہ یہ گود میں آئے ہیں اور اس وقت تک چھوڑ کر نہیں گئے جب تک کہ نبی کو قبر کے حوالے نہ کیا ہو. جملہ ایک اور کہہ دوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے. نبی کا سایہ نہیں تھا. جس نبی کا سایہ علی بن جائے. توجہ ہے. میرے مولا جس انداز سے سرکار کے فضائل بیان کر رہے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں. شمائل النبی، توجہ میری طرف ہے. صرف ایک روایت سنا رہا ہوں. میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم کہ شمائل ایسے تھے، سرکار کے شمائل ایسے تھے، سرکار کی شکل ایسی تھی، چہرہ مبارک ایسا تھا کہ جب آپ آنکھیں کھولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاند اور سورج چمک رہے ہوں. بالوں سے لے کر ناخون پا تک مولا کائنات نے سرکار کے بدن کا حال بیان کیا ہے. فرمانے لگے کہ نبی کے بالوں میں اتنا دم تھا کہ یہ مدتوں کے بعد بھی اگر آ جائیں تو پھر یہ صاحب حیات ہوتے ہیں. مامون الرشید کے زمانے میں ایک آدمی 8 بال لے کر آ گیا کہ یہ نبی کے بال ہیں، مجھ سے خرید لو. آپ نے دیکھا نبی کے بال بک رہے ہیں. ارے بھائی نبی کے بال نہیں بک رہے، مسجدیں بک رہی ہیں، محراب بک رہی ہے، یہ ممبر بھی بک رہا ہے. تھک کر نہیں سنے. جہاں سودا اس حد تک ہوتا ہو وہاں نبی بھی بک جاتے ہیں. بھائی حضرت یوسف بکے یا نہیں؟ یہ انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ نبی کو بیچ دیتا ہے. آج اگر مدرسہ بک رہا ہو تو کیا عیب کی بات ہے؟ آج اگر محراب بک رہی ہو تو کون سے پریشانی کی بات ہے؟ آج اگر ممبر بک رہا ہو تو کون سی پریشانی کی بات ہے؟ میں ایک جملہ کہوں عزیزو، یہ جو مجلس اعضا ہے یہ حسینی مدرسہ ہے، اور حسینی مدرسہ کبھی بند نہیں ہوگا. ٹیچر بدلا جا سکتا ہے. توجہ ہے. کہنے لگا میں کہنے لگا 8 بال ہیں پیغمبر کے، میں بیچنا چاہتا ہوں. مامون رشید نے کہا کہ یہ کیسے طے ہو کہ پیغمبر کے ہی بال ہیں؟ تو کسی نے آواز دے کر کہا امام رضا سے پوچھ لو. میرے مولا سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول، یہ 8 بال بیچنے آیا ہے، کہتا ہے یہ نبی کے بال ہیں، میں اسے خریدنے کو تیار ہوں، مگر یہ تو طے ہو کہ یہ نبی کے بھی ہیں یا نہیں ہیں. حضرت نے بالوں کو دیکھا، کچھ بالوں کو علیحدہ کیا، کچھ کو علیحدہ کیا. 3 بال علیحدہ کیے، 5 بال کو علیحدہ کر دیا. فرمان لگے یہ 3 بال پیغمبر کے نہیں ہیں، یہ 5 بال پیغمبر کے ہیں.
تُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ کا حق بھی کھا جاؤ اور مسلمان بھی رہو؟ توجہ کر رہے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ جملہ تکرار کر رہا ہوں، دو چیزیں آخرت خراب کرتی ہیں، حب دنیا اور بغض علی۔ زبیر نے آ کر کہا یا علی، سب سے پہلے بیعت بھی زبیر نے کی ہے، ماضی دیکھیں کتنا اچھا ہے، سب سے پہلے بیعت زبیر کر رہے ہیں۔ مولا نے گورنریاں تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ مولا نے کوفے کا گورنر بنایا ابن عمرو کو، جس کے پاس پھٹے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں تھا۔ کوفے کے کھیت میں مزدوری کر رہے تھے، مگر پڑھے لکھے اتنے تھے کہ حساب و کتاب کے ماہر تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اس زمانے کے۔ جب اعلان ہوا کہ ابن عمرو کو کوفے کا گورنر بنایا جا رہا ہے تو ان کا بیٹا دوڑتا ہوا کھیت میں پہنچا اور کہنے لگا بابا اب تو جوتے دلوائیں گے نا، میرے پیروں میں کانٹے چبھتے ہیں۔ آپ کے بچوں کے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں، آپ کو مولا علی نے کوفے کا گورنر بنا دیا۔ ہل چلا رہے تھے، ایک مرتبہ رک گئے، کہنے لگا بیٹا کیا کہا؟ کہ علی نے آپ کو کوفے کا گورنر بنایا ہے۔ تو ایک جملہ بے ساختہ زبان سے نکلا، ایسے معجزے علی ہی دکھاتا ہے۔ کہنے لگا بیٹا نہیں، تمہارے پاس دو جوڑے ہیں، تمہارا ایک جوڑا میں صدقے میں دے دوں گا اب۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے پھٹے ہوئے کپڑے والے، ایسے فقیر مزاج انسان کو تو کوفے کا گورنر بنا دیا جائے، اور جو فاخرہ لباس پہنے ہوئے ہوں وہ بار بار سامنے آ کر بیٹھ رہے ہیں، مگر علی کوئی ذمہ داری نہیں دے رہے ہیں۔ ایک دن زبیر نے پوچھ لیا علی ہمارے لیے کوئی ذمہ داری ہے؟ حضرت فرمایا نہیں، کہ ہمارا تو ماضی بہت اچھا ہے، ہمیں تو کچھ ملنا چاہیے۔ میں جملہ کہوں، میں نے امام بارگاہ بنایا تھا اور اب امام بارگاہ ترقی کر گیا تو مجھے میٹنگ میں نہیں بلاتے، وہ روٹ پرمٹ ہم نے جلوس کا دلوایا تھا، اب ہمیں پوچھا ہی نہیں جاتا، فلاں ادارہ ہم نے بنایا تھا، ہمیں اہمیت ہی نہیں ملتی۔ اگر اللہ کی خاطر کام کیا ہے تو یہ توقعات کیسی ہیں؟ اور اس بنیاد کے اوپر لڑائیاں شروع ہو جائیں، اس بنیاد پر ایک ہی امام بارگاہ میں 4 ٹرسٹ بن جائیں، اس بنیاد کے اوپر ایک ہی انجمن کے ٹکڑے ہو جائیں، اس بنیاد کے اندر ہمارے مدرسوں میں اور ہمارے اداروں کے اندر لڑائیاں ہو جائیں۔ بھائی بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں کی بات ہو تو اچھی بات لگے اور یہاں کی بات ہو تو بری لگے۔ صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے وہاں کے تھے، مگر صلح حسن پہ